بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے بارے میں حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں جو پہلا آدمی ہے وہ روزہ دار ہے۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے اس دعا کی جو دعا افطاری کے ٹائم مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ عموماً عورتیں اس وقت بزی ہوتی ہیں تو دعا کے لیے ضروری نہیں ہے آپ جائے نماز پہ بیٹھیں۔ اگر آپ کچن میں ہیں، آپ دسترخوان پہ تیاری کر رہی ہیں، پھر بھی آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھیں اور مسلسل دعائیں مانگتی رہیں۔ چاہے آپ جائے نماز پہ بیٹھی نہیں بھی ہیں، کچن میں ہیں یا کہیں اور جگہ پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ دوسرا جو آدمی ہے یہ عادل بادشاہ ہے، انصاف والا۔ اللہ کے ہاں جو حاکم منصف ہوتا ہے، انصاف والا ہوتا ہے، اس کے بہت بڑے درجات ہیں۔ یہاں تک کہ عادل بادشاہ یعنی انصاف والا بادشاہ یا انصاف والا حاکم جب کوئی دعا کرتا ہے تو یہ دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے ہیں۔ تیسری دعا مظلوم کی دعا ہے۔ جب مظلوم کوئی دعا کرتا ہے، مظلوم اس انسان کو کہتے ہیں جس پہ ظلم ہو جائے، جس کو تکلیف پہنچائی جائے، تو جب یہ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس دعاؤں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے دیر ہو جائے، ادروائز اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے بارے میں اس کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ پاک 3 چیزوں میں سے ایک اس کو ضرور دیتے ہیں۔ یا تو وہ چیز اس انسان کو ملتی ہے جو چیز انسان مانگتا ہے، یا اگر وہ چیز انسان اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس سے کوئی برائی یا مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک انسان سے سوال کرے گا کہ میں نے آپ سے دعا کا کہا تھا، آپ نے دعا مانگی تھی۔ وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ، مثال کے طور پر میں نے پیسے مانگے تھے، آپ نے نہیں دیے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہاں، وہ پیسوں کے بدلے میں فلاں کے ساتھ آپ کی دشمنی چل رہی تھی یا کلیشز سے، میں نے وہ ہٹائے ہیں۔ تو یا تو اللہ پاک وہ چیز دے دیتے ہیں یا اس کے بدلے میں مصیبت ہٹا لیتے ہیں۔ اور تیسری دعا اللہ پاک اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت میں اللہ پاک اتنا زیادہ ثواب دیں گے دعا کی وجہ سے، وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، کہ جب باقی لوگ دیکھیں گے اس کو تو وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور ہمیں قیامت میں اتنا بہترین ثواب دیا جاتا۔ تو اللہ پاک ان 3 طریقوں سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کوئی دعا بھی اللہ پاک رد نہیں کرتے ہیں۔